اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سن رہے ہیں حدود دائرہ کا 20واں باب 20th چیپٹر ہے، لاسٹ چیپٹر ہے، متفرق مسیلینیس ٹاپک۔ الگ الگ جو کچھ کے حضرت نے اس میں الگ الگ عنوانات کے تحت گفتگو کی ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے سنا بندگی میاں رضی اللہ عنہ کا جو فرمان تھا، لاسٹ نشست میں اپن سنے تھے کہ بندگی میاں رضی اللہ عنہ کا تکلیف کی نسبت کیا فرمان تھا، مطلب اللہ میاں جو اس کی طرح راستے میں نکلتا ہے اس کے واسطے ایک حکمت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ مخلوق کو اس کا مخالف کر دیتا ہے، کیونکہ انہیں چاہتے ہوئے بھی جو ہے عزلت الخلق جو اس کے اوپر فرض ہے وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ انہیں ہم جنس ہے، اس کو آدمی کے ساتھ ہی رہنا رہتا اس کو۔ تو اللہ کی حکمت یہ رہتی آدمی کو مخالف کر دیتا اس کا، اپنے بندے کو مخلوق جو ہے اس کی دشمن بنا دیتا، تو اس کا دل توڑ جاتا اور انہیں ان سے کٹ جاتا۔ تو بندگی میاں رضی اللہ عنہ کا آپ نے اس میں فرمان سنا تھا۔ اس میں ایک ربائی تھی، وہ آپ کے سامنے پڑھا نہیں لاسٹ نشست میں، کیونکہ یہاں پہ تھوڑا کتابت کا کچھ مسٹیک تھی کاتب کی طرف سے، تو وہ ربائی آپ کے سامنے پڑھ کے پھر اپن آگے دوسرے عنوان پہ جاتے ہیں کہ اللہ والا دعا کرتا ہے کہ یا رب ہما خلق رابمن بدخوکن و جملہ جہانیہ میرا ایک سوکن، یعنی یا اللہ تمام مخلوق کو میری مخالف بنا دے اور تمام جہاں والوں کو مجھ سے الگ کر دے۔ روئے دل منصرف کن ازہر جہتی در راہ خدم ایک جہت و ایک روکن، یعنی میرے دل کے رخ کو ہر طرف سے پھیر دے، تیری راہ میں مجھ کو ایک جہت اور ایک رو کر دے۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ باہر کے تو در سازی میداں کے نیا رسائی، زیر و زبرت سازم زیرا کے تو آزمائی، جس کے ساتھ تو ملنا جلنا چاہتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ملنا جلنا چاہتا ہے، جان لے کہ اس سے تجھ کو آرام نہیں ملے گا، میں تجھ کو پریشان کروں گا۔ اللہ جو ہے پریشان کرے گا تو پوری مخلوق دشمن بن جاتی۔ میں اسلام بھی فرمائے، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے کہ اللہ اسلام کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں مخلوق کی طرف سے تکلیف پہنچے تو سمجھو خدا نے تمہیں یاد کیا ہے اور تم بندے کے ہو، اور اگر تمہیں ان سے فتوح بہت زیادہ مال وغیرہ آنے لگے تو سمجھو خدا نے تمہیں بھلا دیا ہے اور تم بندے کے نہیں ہو۔ یہ ڈر ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو سمجھو اللہ آپ کو یاد کیا ہے اور آپ میں اسلام کے اور بہت زیادہ دنیا آنے لگ جائے تو اسلام صاف فرما رہے ہیں کہ خدا تمہیں بھلا دیا ہے اور تم بندے کے نہیں ہو۔ آپ اس نے اس کے بعد سنا کہ مومن کو 4 وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے، بندے شاہ نظام رضن کا فرمان، اور دوسری کئی چیزیں سنے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے، کیونکہ یہ متفرق چیپٹر چل رہا ہے، مسیلینیس، کوئی ایک سبجیکٹ کے تحت بات نہیں ہو رہی۔ سوداگری کس کو کہتے ہیں، اس تعلق سے حضرت خوب میاں صاحب پالن پوری لکھ رہے ہیں کہ بندگی میں حضرت خنمی رضن فرماتے ہیں سوداگری قرآن میں ہے کہ اللہ والے کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جب سوداگری کرتے ہیں تو انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی وہ لوگ۔ تو سوداگری کس کو بولتے ہیں، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ سوداگری بازار میں جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں تو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بندگی میں فرمایا کہ بندگی میں سے خنمیر فرماتے ہیں کہ فاقے کی حالت میں بدنا یعنی برتن یا کوئی چھوٹا موٹا برتن بیچا یا خریدا، اس قسم کا معاملہ طالب صادق کو ذکر اللہ کے معنی نہیں ہے۔ اصل میں فقر و فاقے کی حالت میں فقراؤں کو جب فاقہ پڑتا تو انہوں کیا کرتی، سامان لے کر کے بیچتے، تو وہ بیچنا جو ہے اللہ کے پاس خاص جو ہے تجارت ہے جو اللہ کی یاد سے انہیں غافل نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو خرید و فروخت ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ تجارت تو وہ ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کو مال لے کر جائے یا روپیہ حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرے اور اس میں رات دن پریشان سرگرداں رہیں۔ کاملین کو کوئی کام مانے ذکر اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ سیدنا میں اسلام بندگی میں شاہ نظام رضن کے تعلق سے فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے کیونکہ آپ کو ذکر دوام حاصل تھا، اسی طرح بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضن کو چاپنے کی ملازمت اس وجہ سے مانے ذکر اللہ نہیں تھی کہ آپ کا حال قرآن کی آیت پر صادق تھا کہ ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، تو وہ لوگ تجارت وغیرہ کر سکتے جن کو جو ہے اللہ کی یاد سے وہ لوگ غافل نہیں ہوتے۔ آگے لکھتے ہیں کہ بندے کے خنمی فرماتے ہیں کہ ہم کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، جس طرح ماں بچے کے لیے پرہیز کرتی ہے اسی طرح ہم بھی پسماندوں کے لیے احتیاط کرتے ہیں۔ تو بہرحال سوداگری تعلق سے فقراؤں کے واسطے لکھا ہوا ہے کہ فقراؤں کے لیے اگر فقر و فاقہ پڑے تو اگر وہ جو ہے کچھ بیچ رہے ہیں کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی انہوں اللہ سے غافل نہیں ہونا۔ آپ نارملی آپ بازار کو جائیے، خاص طور پر اس وقت پہ اللہ کو بھول جاتے ہیں،
کچھ بھی آپ بیچنے یا خریدنے کے واسطے گئے تو اللہ کو بھولتے. تو اللہ میں بول رہا کہ وہ لوگ تجارت کے خرید و فروخت کے وقت بھی اللہ کو نہیں بھولتے. تو خاص وہ فقراء ہیں جن کے اوپر جب فاقہ پڑتا ہے، جب جا کے جو ہے کچھ برتن بیچتے ہیں، کچھ خریدنے کے واسطے اپنے گھر کا سامان جو ہے بیچتے ہیں کچھ خریدنے کے واسطے، تو اس وقت بھی اللہ جو ہے اللہ کو نہیں بھولتے. یہ خاص فقراء مہدویہ کی شان ہے. آگے کلمے کے 4 اقسام کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ سیدنا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلمے لا الہ الا اللہ کی 4 قسم ہیں. پہلا لا الہ الا اللہ زبان سے بولنا، دوسرا لا الہ الا اللہ دیکھنا، تیسرا لا الہ الا اللہ چکھنا، چوتھا لا الہ الا اللہ ہو جانا. یہ تینوں مرتبے یعنی دوسرا، تیسرا اور چوتھا، یعنی دیکھنا، چکھنا اور ہو جانا انبیاء اور اولیاء کے ہیں. علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. اور ان 4 قسموں میں سے ایک قسم جو لا الہ الا اللہ بولنا ہے وہ منافقوں کی صفت ہے، جو نفس ایمان بھی نہیں رکھتے، خالی لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں یا خالی اللہ تو لا الہ نہیں بول رہے ہیں، دل پہ کچھ اثر نہیں ہوا. اور جو شخص نفس ایمان بھی نہ رکھے وہ عذاب سے کیسے چھوٹ سکتا ہے. آپ کو میں نے اس سے پہلے بولا نفس ایمان کے تعلق سے اپن پرسوں کی ریشن میں ذکر اگزامپل لیے تھے. دیکھیے وہ شخص جہاں پہ پورے مردے پڑے ہوئے ہیں، جس کے اندر جان باقی ہے، اس کو بچایا جائے گا. اور پھر نفس ایمان آپ کو معلوم ہے کس کو کہا جاتا ہے، اپن اس کے صفات گنے تھے پچھلی نشست کا، آپ جو ہے آڈیو سن سکتے ہیں کہ نفس ایمان مطلب جو زندہ ہے، مردوں میں پڑا ہوا ہے مگر جان باقی ہے، اس شخص کو جو ہے میں اسلام نے ایمان کی بشارت دی کہ وہ بھی بچ سکتا ہے بلکہ. تو یہ 4 لا الہ الا اللہ کی اللہ چاہا تو اگر بعد میں موقع ملا تو انصاف نامے کا ایک ذکر اللہ کا جب چیپٹر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو تفصیل معلوم ہوگی. لا الہ الا اللہ کے اسلام 4 درجات بتائیں. ایک گفتنی یعنی خالی بولنا، یہ منافقوں کی صفت بلکہ بولے، خالی زبان پہ ہے دل میں کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا دیدنی، دیکھ رہا، یہ یہاں سے اللہ والوں کی صفت شروع ہو گئی. اور تیسرا چشیدنی، چکرا. اور چوتھا شدنی، ہو جا رہا. مطلب ایک شخص ہے جو ایک میوے کے تعلق سے، آم کے تعلق سے سنا ہے، خالی سنا ہے، تو انہیں بول رہا آم ایسا رہا تھا کیسا تھا، کبھی دیکھا نہیں، چکا نہیں، کھایا نہیں، تو انہیں گفتنی کی اس میں منافقوں کا ہے. اور ایک شخص ہے جو دیکھ لیا تو اس کا ایمان کتنا فرق ہو گیا، دیکھ لیا سامنے آ گیا. آم ہے اس کے تعلق سے نے دیکھ لیا، سامنے سنا تھا اب سامنے بھی آ گیا. اور ایک شخص ہے خالی دیکھا، خالی سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، بلکہ جو ہے اس نے چکھ بھی لیا ہے اور فرق آ گیا اس کو، انہیں اس کا مزہ بھی جانتا ہے. اور آخری شخص ہے جو اس کو کھا بھی لیا، اس کی طاقت بھی ہوئی، انہیں خود بن گیا. تو یہ چوتھا لیول ہے. تو لا الہ الا اللہ سے نکلنا اپن خالی جو ہے گفتنی سے جو ہے نکلنا، بلکہ جو ہے اسے دیکھنا، اسے چکھنا اور ہو جانا. اس کی مثال اس طرح دی گئی ہے. لا الہ الا اللہ کی جو پہلی قسم ہے جو منافقوں کی صفت بتلائی گئی، خالی کہنا ہے، اس کی مثال بتائی گئی ہے پانی میں پتھر. پانی کے اندر پتھر ہے، پتھر کے اندر کچھ بھی پانی کا اثر نہیں ہوتا. پھر نکالو نے جو ہے پتھر کے اندر پانی کچھ بھی نہیں گیا، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اس کا. اس کی مثال منافقوں کی ہے. پھر دوسری جو مثال ہے جو مثلاً نے بیان ہے کہ لا الہ الا اللہ دیدنی، اس کی مثال بتائی گئی ہے پتھر آگ میں، اس کی گرمی پتھر کے اندر چلی آتی. دیکھیے یہ دوسری قسم ہے. اور تیسری مثال بتائی گئی ہے کہ لوہا آگ میں رکھنا. جب تک آگ میں رہتے لوہا خود آگ بن جاتا، لوہا اپنی شکل بھول جاتا، نکالے بعد میں لوہا بنتا انہیں. یہ تیسری قسم ہے. اور چوتھی قسم بتائی گئی ہے کہ انہیں خود جیسا آگ بن جانا، جیسا جو ہے پانی دودھ میں ڈالنا، پورا دودھ بن گیا انہیں اپنی ختم شکل بھول گیا وہاں پہ. اب آپ اس کو نکال بھی نہیں سکتے. لوہا کم سے کم آگ میں ڈالے نکالے تو جو ہے انہیں جب تک تھا آگ بنا ہوا تھا، نکالے بعد پھر بعد میں ٹھنڈا ہو کے لوہا بنا، انہیں جو ہے اپنی شکل ہی بھول گیا. تو اس طرح جو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر اس طرح کرنا، اللہ تو لا الہ نے کہا کہ آپ کہتے کہتے آخر میں ہو جانا ہے. پہلے معشوق کے مکان کو جو ہے آپ دیکھیں، خالی سنیں کہ اللہ کا ایک معشوق کا مکان ہے محبوب کا. یہ منافقوں کی صفت ہے، خالی سنے ہوئے ہیں. اب انہیں چل کے نکلا اس کے راستے میں، تو یہ پہلی دوسری قسم ہے. گھر دیکھا، تیسری اس میں آیا، چوتھا گھر میں داخل ہو گیا، محبوب سے جو ہے واصل ہو گیا. تو یہ 4 مہدی موعود علیہ السلام جو ہے قسم بتائے ہیں. اللہ جو ہے گفتنی کی صفت سے نکالے. اسلام فرمائے گفتنی یعنی بولنا خالی جو ہے منافقوں کی صفت ہے، کیوں اللہ اس سے نکالنا، دیکھنا، چکھنا اور ہو جانا یہ انبیاء اور اولیاء کی صفات ہے علیہ السلام. اور ایک عنوان ہے پیشرو اور پسرو میں کیا فرق ہے، مطلب جو پہلے آیا اور جو بعد میں آیا. سیدنا اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص دن کے اگلے حصے میں ہجرت کر کے دائرے میں آیا وہ مرشد ہے اس شخص کا جو اس کو دیکھ کر ہجرت کر کے عصر کے وقت دائرے میں آیا. اگلا پیشرو ہے، پچھلا پسرو ہے. تو جو جتنا جلدی آیا اتنا انہیں جو ہے آگے ہے اللہ کے پاس. انہیں پہلے ترک دنیا کر کے آ گیا، انہیں وقت جو ہے پہلے نکالا تھا. 2 شخص جو ہے ایک پہلے ایک صبح آیا تو فرق ہے دیکھیے، حالانکہ اسی دن آ رہا ہے. ایک شخص جو صبح آیا اور ایک شخص شام آیا، تو اللہ والے کے پاس جو صبح آیا نہیں اس کا مقام بلند ہے،
کیونکہ انہیں جو ہے جلدی اللہ کے پاس اللہ کے راستے میں آیا ہے۔ نقلیات بنی عبدالرشید میں لکھا ہے کہ اگلا امام ہے پچھلا مقتدی ہے۔ حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیروے یعنی پیچھے آنے والے بھی مومن ہیں، لیکن اگلوں کا درجہ پیچھے آنے والوں سے بہت بڑا ہوا ہے۔ تو اب جو سب سے پہلے آئے گا وہ اللہ کے واسطے جو ہے اس کا مقام بلند رہے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور جو ہے ایک عنوان پڑھ لیتے ہیں۔ اجماع کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ اجماع دو قسم کا، اس تعلق سے اپنے پاس اجماع جو ہوتے تھے، اب صرف بحریان کا اجماع ہوتا اپنے پاس، پہلے دو قسم کے اجماع ہوتے تھے۔ لکھا ہے کہ کسی عقیدے یا عمل میں فرمان مہدی کے خلاف نئی بات پیدا ہونے پر دائرے کے سب بھائی بلکہ اور بھی دائرے کے لوگ جمع ہو کر اس کا جلد استحصال کر ڈالتے۔ بنظر اہمیت ایسا اجماع خاص اور اجماع کبیر کہلاتا۔ یہ اجماع اصل بڑی اجماع ہوتی تھی۔ عقیدے کے واسطے اگر کچھ بات میں فیصلہ لینا ہے، جیسا جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے بعد جو ہے اب منکر مہدی کو کیا کہنا ہے، اسلام تو جو ہے کافر بول کے بولے، اب انہیں پوچھا تو کیا بولنا، تو صحابہ کا اجماع ہوا پورا کہ اب انہیں پوچھا تو کیا بولنا ہے۔ تو صحابہ یہ اجماع کرے کہ ہمارے پاس کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی طرف سے نہیں کہیں بلکہ رسول اللہ کا یہ فرمان یاد کر لیں، من انکر المہدی فقد کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ یہ اجماع ہوا، اجماع کبیر ہے۔ اور ہمارا کام ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ منکر مہدی کیا کہتے ہیں، تو آپ کا کام ہے، وہ اجماع ہوا ہے وہاں پہ کہ یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ اسلام کے بعد اجماع ہوا کہ مخالفین کے پیچھے نماز پڑھنے والا خارجی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے جو اجماع ہوتے ہیں جو دینی امر کے واسطے ہوتے ہیں اسے اجماع کبیر کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو اجماع ہے، اور بحریان کے روز اور دیگر غیر اوقات میں ضرورت پیش آنے پر، جیسے ہجرت اور اخراج کے موقع پر یا دوسرے مقام پر دائرہ باندھتے وقت، یا اگر دائرے کے قریب ندی یا تالاب نہیں ہے تو کنواں کھودنے کے لیے یہ جو ہوتے ہیں مقامات پہ، وہاں پہ کنواں کھودنے وغیرہ کے واسطے یہ اجماع عام کہلاتا ہے۔ کنواں کھودنے کے لیے اور بحریان کے واسطے پانی وغیرہ لانے کے لیے اس کو اجماع عام کہتے ہیں۔ تو اب جو ہم موجودہ اس میں ہے اجماع عام کی بھی خالی نقل کر رہے ہیں۔ اجماع عام بھی جو نہیں ہے، پہلے جو ہے کیونکہ بحریان وغیرہ ہوتا، ناریزہ پکانا ہوتا، لکڑی لایا جاتی، پانی لایا جاتا تھا، اور جو اگر کسی فقراؤں کا حجرہ بنانا ہوتا تو بھی جو ہے پورا مل کے کام کرتے تھے، سب فقراء مل کے، مرشد خود اس کے اندر موجود ہوتے اور حجرہ باقاعدہ بطور اجماع کے بنایا جاتا، تو اسے اجماع صغیر کہتے تھے۔ اجماع کبیر جو دینی امر کے واسطے اجماع ہوتا تھا۔ اور کچھ دوسرے اور عنوانات ہیں، الگ الگ ہیں، متفرق عنوانات ہیں، انشاءاللہ اگلی سے پڑھیں گے۔